آج میری شادی تھی مگر دل میں کوئی ارمان نہیں تھا، کیونکہ یہ شادی بس ایک رات کی تھی۔ حلالہ کے بعد طلاق جو دینی تھی اسے۔ خیر رات کا وقت ہوا، میں نے دھیرے سے کمرے کے دروازے پر دستک دی، پھر گلا کھنگار کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے عروسی جوڑا پہنے خوبصورت پھولوں سے سجے ہوئے بستر پر وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جب میں نے اس کا سراپا حسن دیکھا تھا، ایک پل کو تو میرا دل بے قابو سا ہونے لگا۔ وہ لڑکی تھی بھی بے حد حسین، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ وہ میری ایک دن کی دلہن تھی۔ میں جو کچھ گھنٹے پہلے یہاں قدم رکھنے سے بھی کترا رہا تھا، میرے دل میں عجیب و غریب وسوسے آ رہے تھے، اور یہی سوچ رہا تھا کہ آخر لوگ کیسے حلالہ کرنے پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب جب خود اس حسین دوشیزہ کو دیکھا تو جیسے پہلے ہی نظر میں اس پر دل ہار بیٹھا۔ پھر ایسے ہی دل میں خود کو سمجھانے لگا کہ اس میں میرا تو کوئی نقصان نہیں تھا، مجھے تو اس کا دگنا فائدہ تھا۔ ایک تو میرے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے تھے، دوسری جانب ثواب کا ثواب تھا۔ یہ میں میاں بیوی کے بیچ دوبارہ رشتہ ازدواج قائم کرنے کی وجہ بن رہا۔ خیر میں نے دروازے کو لاک کیا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا اپنی ایک رات کی دلہن کی جانب بڑھنے لگا۔ میرے قدموں کی چاپ تو جیسے اس کے دل پر کاری ضرب چلا رہی تھی۔ اس نے فوراً خود کو سمیٹ لیا، گھٹنوں کے گرد بازو حائل کر لیا۔ اس کی ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز نے مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کیا۔ مجھے اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ وہ بھی سب پہ راضی تھی، تو پھر یہ رونا کیسا؟ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تھا تو وہ جیسے بت بن چکی تھی۔ میں بالکل اس کے سامنے بیڈ پر جا کر بیٹھا تو وہ فوراً سمٹ کر بیڈ کی دوسری جانب ہو گئی۔ اس کا یہ انداز اب مجھے غصہ دلانے لگا تھا کہ بھئی اگر اتنا ہی دور بھاگنا تھا تو ضرورت کیا تھی حلالہ کرنے کی؟ خیر مجھے تو اپنا کام پورا کرنا تھا جس کے لیے مجھے پیسے دیے گئے تھے۔ میں اگلے ہی پل اس کے قریب ہو گیا اور اس حسین دوشیزہ کا گھونگھٹ اٹھانا چاہا تو اس نے فوراً میرا ہاتھ روک دیا، کہنے لگی آپ کو خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ کچھ بھی مت کرنا۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت ہی نیک اور پردے دار لڑکی ہوں۔ مجھے میرے شوہر کے علاوہ آج تک کسی نے نہیں چھوا، میں کیسے کسی اور کو وہ درجہ دے سکتی ہوں؟ آپ مجھ سے دور رہیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، جبکہ اگلے ہی پل مجھے غصہ آ چکا تھا۔ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی وہ۔ میں کہنے لگا اے لڑکی کیا ڈرامے بازی کر رہی ہو؟ تمہاری عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارے پہلے شوہر نے تو تمہیں طلاق دے دی اور اب تم میری ملکیت ہو، تم پر میرا حق ہے، اور یہ نکاح میں نے تم سے زبردستی نہیں کیا، تم نے خود رضامندی دی تھی۔ تم ہوتی کون ہو مجھے اپنے قریب آنے سے روکو؟ اس وقت میرے جذبات پورے آب و تاب سے جاگے ہوئے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ میں تم پر پورا اختیار رکھتا ہوں، اور حلالہ کیسے ہوتا ہے یہ تم بھی اچھے سے جانتی ہو۔ میری بات سن کر وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی، رونے لگی، مگر اگلے ہی پل میں نے اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ اس کی نرم مومی ہاتھ تو جیسے مجھے الگ ہی دنیا میں لے جا چکے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس منہ دکھائی کے لیے انگوٹھی سے پہنانا چاہی، جو کہ اسی کے سابقہ شوہر سے میں نے لی تھی، کیونکہ عربیوں میں خاص رسم تھی کہ بیوی کو سب سے پہلے منہ دکھائی کی انگوٹھی لازمی پہناتی۔ وہ خاموشی سے ہر عمل دیکھتی رہی۔ اگلے ہی پل میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ دلہن بنی خوبصورت سی گڑیا میرے سامنے تھی۔ حال بتا رونے کی وجہ سے اس کا کاجل کافی خراب ہو چکا تھا، لیکن اس کے حسین روح پر پھیلا ہوا وہ کاجل بھی اس کی حسن کو دگنا کر رہا تھا۔ ہم پٹھان بھی خوبصورت ہی ہوتے ہیں اور بلا کے حسین ہوا کرتے ہیں، مگر یہ عربی لڑکی تو قیامت ڈھا رہی تھی۔ میں تھا بھی ایک خوبرو مرد اور حسن پرست بھی تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے حسن کی تعریف کرتا، میرا موبائل بجا، اور اس وقت اس کے رنگ ٹون بجنے پر مجھے شدید غصہ آ چکا تھا۔ میں نے موبائل نکالا تو کسی غیر شناسا نمبر سے کال آ رہی تھی۔ جیسے ہی فون کان سے لگایا تو ایک بھاری گرجدار آواز گونجی، مرتسم خان زہرہ کو فون دو، مجھے سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ زہرہ کا سابقہ شوہر تھا جس کی وجہ سے وہ حلالے کے لیے میرے پاس آئی تھی۔
میں نے کڑی نظروں سے زہرا کو دیکھا تو وہ سہم چکی تھی۔ میں نے اس کی جانب موبائل بڑھایا اور فون سپیکر پر ڈال دیا۔ جیسے ہی زہرا نے فون کو سپیکر پر دیکھا تو مجھے تعجب سے دیکھنے لگی، لیکن اس وقت وہ میری بیوی تھی، چاہے ایک رات کی ہی تھی، لیکن تھی تو میری غیرت۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے شوہر کی بات میں سنوں۔ کپ کپاتی ہوئی آواز میں زہرا نے جواب دیا تو وہ شخص اس سے کہنے لگا کہ دیکھو زہرا، میں جانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور تم اس بات پر بالکل راضی نہ تھی کہ حلالہ کیا جائے، لیکن تم بھی یہ بات جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اب حلالہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنا رشتہ واپس جوڑ سکیں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے تم میری محبت کی خاطر آج کی رات اس کے ساتھ گزار لینا۔ میں جانتا ہوں کہ آج کی رات تمہارے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں ہے۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہوگا، بس حلالے کی تمام شرائط کو لازماً پورا کر دینا۔ اس کا شوہر اس سے یہ سب کچھ سمجھا رہا تھا اور وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی ہچکیاں روک رہی تھی۔ غصے سے میرے کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ وہ کون ہوتا تھا زہرا کو اجازت دینے والا؟ اگلے ہی پل اس نے موبائل فون وہیں بیڈ پر پٹک دیا اور چہرے پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے بعد اس نے جو انکشافات مجھ پر کیے، میرے تو ہوش اڑ چکے تھے۔ کہنے لگی کہ اس کا سابقہ شوہر تو اسے کئی بار پہلے بھی یہ سب۔ میں نے پہلا قدم اس ہال نما کمرے میں رکھا تو ایسے لگا جیسے دلدل میں دھنس چکا ہوں۔ بھلے ہی یہ غلط تھا، میں خود اس کے خلاف تھا، مگر میری مجبوریاں مجھے یہاں تک لے آئی تھی۔ ہوا میں خنکی تھی مگر میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ خیر یہاں تک آ چکا تھا تو آگے جانے میں بھی کوئی حرج نہ تھا۔ مجھے یہاں لانے والا میرا دوست تھا جس کا نام دلاور خان تھا۔ وہ میری بدحواسی دیکھ کر مجھے گھور کر دیکھنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اب چلو بھی، سوچتے رہے تو گھر پر تمہاری ماں درد سے تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ وہاں ایک نظر دوڑائی تو مجھ جیسے کئی نوجوان لڑکے آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ انہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، شاید یہ بھی بطور ثواب ہی حلالہ کرے تھے۔ مجھے میرا دوست راہداری سے گزارتا ہوا ایک کمرے میں لے آیا جو کہ وہاں کا دفتر سمجھا جاتا تھا۔ یہ حلالہ سینٹر جسے ایک گھر میں بنایا گیا تھا اور یہاں بڑی رازداری سے عربی عورتوں کا حلالہ پاکستانی نوجوانوں سے کروایا جاتا تھا۔ جب یہ بات مجھے میرے دوست نے کہی تھی تو مجھے یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ عربی عورتیں پاکستانی مردوں سے ہی کیوں حلالہ کروانا چاہتی ہیں۔ میں نے یہ سوال اپنے دوست سے کیا تو وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا جب تو کسی عربی عورت کے ساتھ حلالہ کرے گا نا تو پتہ چل جائے گا۔ میرا دل اس کام کے لیے مطمئن نہیں تھا، کیونکہ میں اتنا علم تو رکھتا تھا کہ طلاق کیا ہوتی ہے اور حلالہ کسے کہتے ہیں، لیکن میں پچھلے کئی ماہ سے بے روزگار تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ میں واپس پاکستان چلا جاؤں، اس لیے میں خود کو اس بات کے لیے آمادہ کرنے لگا کہ بس اتنے پیسوں کا انتظام ہو جائے کہ واپس پاکستان چلا جاؤں۔ خیر میں اپنے دوست کے ساتھ دفتر میں داخل ہوا تو خلاف توقع سامنے ایک بھاری جسامت والی عربی خاتون بیٹھی تھی جس نے سر تا پیر نیلے رنگ کا عبایا پہن رکھا تھا اور چہرے پر خوب میک اپ تھوپا ہوا تھا۔ میرے دوست نے ہی میری یہاں رجسٹریشن کروائی تھی۔ ابھی میں وہیں سر جھکائے بیٹھا انگلیاں مروڑ رہا تھا، کیونکہ میں نے آج تک ایسا ماحول نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے پٹھانوں میں تو بیوی کو کبھی طلاق نہیں دیتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو غیرت کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ہم پٹھان اپنی بیوی پر کسی غیر کی نظر بھی برداشت نہیں کرتے۔ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا کہ جب دھڑلے سے دروازہ کھلا، کالے برقعے میں ایک نوجوان لڑکی اور ایک مرد اندر داخل ہوئے، جنہیں اس عربی میڈم نے ایک جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا، ہم سے کہا کہ آپ لوگ باہر جائیں۔ ہم دونوں وہاں سے باہر نکل آئے۔ جن لڑکوں کے پاس میں بیٹھا تھا وہ بھی پاکستانی تھے۔ کہنے لگے کہ ہم اب تک 15 حلالے کر چکے ہیں، ہر حلالے کا مجھے پاکستانی 70,000 ملتا ہے۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے صرف 2 ہی ماہ ہوئے۔ یہ سن کر تو میں حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ 15 حلالے۔ میں سوچنے لگا کہ جو کچھ میں نے حلالے کے بارے میں سنا ہے
اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا جیسا کہ اس حلالہ سینٹر میں ہو رہا تھا۔ تبھی ایک لڑکا مجھے بلانے کے لیے آیا۔ میں جیسے ہی دوبارہ دفتر میں داخل ہوا تو عربی میڈم نے ہاتھ میں پکڑی پینسل کے اشارے سے کہا، یہ لڑکا حلالے کے لیے ٹھیک رہے گا۔ وہ برقعے میں ملبوس لڑکی تو سسک سسک کر رو رہی تھی، بار بار ساتھ بیٹھے شخص کا بازو پکڑ کر نہ جانے کیا کہتی تھی کہ وہ فوراً اسے گھور کر چپ کروا دیتا۔ میرے ہاتھ پاؤں تو جیسے کانپ رہے تھے۔ میرے لیے بڑا ہی مشکل تھا، لیکن جب یہاں تک آ چکا تھا تو پیسوں کی خاطر حلالہ بھی کرنا ضروری تھا۔ اس کا شوہر خود اسے اپنے پاس بٹھائے سمجھا رہا تھا۔ اس کی حالت تو کافی غیر لگ رہی تھی، جیسے اندر ہی اندر بہت سی باتیں اسے ہلکان کر چکی ہوں۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا تھا جب وہاں پر ایک مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ انہوں نے میرا اس لڑکی کے ساتھ نکاح پڑھا دیا۔ اس کا سابقہ شوہر وہاں سامنے بیٹھا بڑی ہی خوشی سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی، جبکہ مجھے تو اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ آخر میں یہاں کیوں حلالے کے لیے چلا آیا۔ میں نے ابھی تک اس لڑکی کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا۔ جب نکاح نامے پر سائن ہو چکے تو وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی روتی ہوئی آواز پر میں نے جیسے اس کے چہرے کی جانب دھیان دیا تو ایک پل کو پل کے جھپکنا بھول چکا تھا۔ اس قدر خوبصورت لڑکی تو میں نے پورے پٹھان قبیلے میں کہیں نہیں دیکھی تھی۔ میں تو جیسے ہر چیز سے بیگانہ اس کے چہرے کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ تو روتے ہوئے بھی گویا کوئی گڑیا لگ رہی تھی۔ پھر ایک نظر سامنے بیٹھے اس کے سابقہ شوہر پر ڈالی۔ کیسا شوہر تھا جو اتنی خوبصورت بیوی کو طلاق دے چکا تھا۔ مجھے تو اب اس پر غصہ آنے لگا۔ مجھ سے نکاح ہو چکا تھا تو وہ شکایتی نظروں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگا، فکر مت کرو، بس 1-2 دن کی بات ہے، اس کے بعد ویسے بھی تم نے میرے پاس ہی واپس آنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس شخص نے میرے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ میری غیرت پر تو جیسے تماچا سا لگا تھا۔ مجھے تو اپنے وجود سے ہی گھن آنے لگی تھی۔ یہاں تو روایات کا مذاق بنا کر رکھ دیا تھا۔ بھلا ایسے تھوڑی ہوتے ہیں حلالے، جیسے یہاں پر ہمارے معاشرے میں رواج بن چکا ہے، جو کہ سوائے زنا کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ مگر مجھ جیسے ہی مجبور لڑکے بعض دفعہ مجبوری کی وجہ سے یہ کام کر جاتے ہیں۔ بہرحال وہ میرے ساتھ 1 دن کے لیے رخصت ہو کر آ چکی تھی اور میری بیوی تھی، اور میں اس پر حق بھی رکھتا تھا۔ گزشتہ رات میں نے اسے اپنا حق وصول کیا۔ صبح ہوئی تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ میں تو صوم و صلات کا پابند تھا، اپنے وقت پر ہی صبح فجر کے وقت نماز ادا کی۔ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تو سر جھٹک دیا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنا ناشتہ خود بنایا۔ جب ناشتہ کرنے بیٹھا تب وہ بستر سے اٹھی، مجھے وہیں بیٹھا دیکھ کر فوراً دوپٹہ ٹھیک کیا۔ بھلے ہی وہ میرے لیے ابھی تک انجان تھی، مگر میں وقت کا بڑا ہی پابند تھا۔ کہنے لگا، انہی حرکتوں کی وجہ سے تمہارے سابقہ شوہر نے تمہیں طلاق دی ہوگی۔ عورت ذات اتنی لیٹ اٹھے تو مرد کو غصہ تو آئے گا ہی۔ یہ سن کر اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ ایک مرتبہ پھر آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ میرا طنز شاید اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی تو میں نے سوچا کہ بس وقتی لگاؤ ہوگا، اسے اپنا کام پورا کر کے اس کو طلاق دے دوں گا، اسی لیے بغیر کوئی خوش فہمی پالے اس کے ساتھ سخت رویہ رکھ رہا تھا۔ مگر جب وہ نہا کر آئی تو اس کا نکھرا روپ دیکھ کر میرا دل پھر سے بے ایمان ہو گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دل اس کی جانب کھینچا چلا جا رہا ہے۔ اسے دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا تو میں صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اور بے ساختہ اس کے گال سہلانے ہی لگا تھا کہ وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کہنے لگی، حلالہ تو آپ کر چکے ہیں، اس لیے مجھ سے دور رہیں۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ ایک ہی رات میں وہ مجھے کتنی اپنی لگنے لگی تھی کہ میرا جی چاہا کہ میں اپنی بات سے پھر جاؤں۔ میرا دل اس بات کا مطمئن ہونے لگا تھا۔ سوچنے لگا کہ کیسے یہاں پر آنے والے نوجوان مسلمان ہوتے ہوئے ایک رات کے حلالے کے لیے مان جاتے ہیں، جبکہ ایسا کوئی بھی طریقہ شریعت میں موجود نہیں۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس لڑکی نے فوراً سے دروازہ کھولا۔
تو سامنے اس حلالہ سینٹر کی انچارج کھڑی تھی۔ کہنے لگی چلو اچھا ہے کہ تم دونوں اٹھ گئے، میرے آفس میں آؤ تاکہ باقی کی کارروائی بھی ہو سکے۔ جو کچھ اس عورت نے مجھے رات کو اپنے شوہر کے بارے میں بتایا تھا، میں سوچ چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جیسی آفس میں پہنچا اس عورت کا شوہر کرسی پر بیٹھا تھا، مجھے دیکھ کر مسکرایا، لیکن وہ لڑکی اپنے شوہر کو دیکھ کر بے ساختہ رونے لگی۔ وہ بے اختیار ہو کر اس کے ساتھ لگ گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت زور کا جھٹکا لگا۔ اس وقت وہ میری زوجیت میں تھی، میری ایک پٹھان کی بیوی تھی۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی کسی کے ساتھ لگ کر رونے کی؟ میں نے تیز قدم بڑھائے، بازو سے پکڑ کر زہرا کو اس کے سابقہ شوہر سے پیچھے کیا۔ یہ دیکھ کر اس کا شوہر غصے سے مجھے گھورنے لگا، کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا کہ یہ ہمارا بیوی ہے اور ہمارا غیرت ہے، جب تک یہ ہمارے نکاح میں ہے ہم اس کو تمہارے پاس نہیں چھوڑ سکتا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں ڈیورس پیپرز اپنے ساتھ لایا ہوں، سائن کرو اور اپنے پیسے اٹھاؤ۔ میں نے کہا جیسا حلالہ تم کر رہے ہو ایسا شریعت میں نہیں ہے، مجھے یہ لڑکی اچھی لگی ہے، میں اسے طلاق دینا نہیں چاہتا۔ میری بات سن کر حلالہ سینٹر کی انچارج عورت اور وہ عربی نوجوان غصے سے مجھ پر برس پڑے کہ تمہاری ہم سے یہی بات طے ہوئی تھی کہ تم ایک رات گزارو گے اور اگلی ہی صبح طلاق ہو جائے گی، اور اس کے پیسے طے ہوئے تھے۔ میں نے کہا میں پٹھان ہوں، ہمارے پٹھانوں میں ایسا نہیں ہوتا، ہم عورت کی سودے بازی نہیں کرتے، یا تو ہم مر جاتے ہیں یا مار دیتے ہیں، لیکن اپنی غیرت کا سودا نہیں کرتے۔ میری بات سن کر وہ عربی نوجوان پریشان ہو گیا۔ وہ انچارج مجھے دوسرے کمرے میں لے گئی، کہنے لگی تم اپنے پیسے بڑھا لو، میں اس عربی سے زیادہ پیسے لے دوں گی، لیکن دیکھو یہ میرا کاروبار ہے، تم بات سے پھر نہیں سکتے، تمہیں ہر حال میں زہرا کو طلاق دینی ہوگی۔ میں نے کہا میں نہیں دوں گا، اگر تم لوگوں نے دوبارہ یہ بات کہی تو میں پولیس میں جا کر تم لوگوں کا پول کھول دوں گا کہ تم لوگ خفیہ طور پر پاکستانی نوجوانوں کو پیسوں کا لالچ دے کر ایک غیر شرعی کام کرواتے ہو۔ یہ سن کر اس عورت کی رنگت فک پڑ گئی۔ وہ میری منت سماجت کرنے لگی، پھر کہنے لگی اچھا ایسا کرتے ہیں کہ تم 1 مہینہ زہرا کے ساتھ رہ لو، اگر اس کے بعد تمہارا دل بھر جائے تو بے شک تم اسے طلاق دے دینا، اس کا شوہر تمہیں اتنے پیسے دے گا۔ وہ عربی انچارج عورت شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ مجھے شاید وقتی خمار ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو جائے گا، لیکن میرے لیے یہ میری غیرت کی بات تھی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ 1 ماہ کی علیحدہ رہائش بھی وہ مجھے دے گی۔ میں اس بات پر راضی ہو گیا کیونکہ فی الحال میں خالی ہاتھ تھا، اگر زہرا کو اپنے ساتھ رکھتا بھی تو کہاں رکھتا، میرے پاس رہائش کا بھی انتظام نہیں تھا، لیکن میں سوچ چکا تھا کہ 1 مہینے میں کچھ بھی کر کے میں پیسوں کا انتظام کروں گا اور زہرا کو اپنے ساتھ پاکستان پشاور لے جاؤں گا۔ وہ انچارج مجھے وہیں کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد واپس آئی، لیکن بے حد پریشان تھی۔ کہنے لگی اسی لیے میں پٹھانوں کو اس کام کے لیے نہیں رکھتی، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو پیسے لے کر بات ختم کر دیتا، لیکن تم لوگ ہر بات میں غیرت کو لے کر آ جاتے۔ تمہارے دوست نے تمہاری ضمانت دی تھی، لیکن تم تو… پھر کہنے لگی کہ میں نے بڑی مشکل سے اس کے شوہر کو راضی کیا ہے، تمہارے لیے اس کے شوہر نے ایک فلیٹ کرائے پر لیا، لیکن دیکھو 1 مہینے تک تم زہرا کو چھوڑ دو گے۔ میں نے اس انچارج عورت کے سامنے حامی نہیں بھری تھی، کیونکہ جو بات زہرا نے مجھے اپنے شوہر کے بارے میں بتائی تھی میں اسے کسی بھی قیمت پر اس کے سابقہ شوہر کے پاس نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسے 1 رات میں جو راز میں نے جانا تھا، میں ایک انسان ہونے کے ناطے کبھی بھی زہرا کو اس گناہ کی دلدل میں نہیں پھینک سکتا۔ بے شک وہ باپردہ تھی، حیا والی تھی، اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد کا تصور کرنے سے بھی کانپتی تھی، لیکن وہ شریعت سے لاعلم تھی، اور وہ عربی شخص جو اس کے ساتھ محبت کے نام پر جو کچھ کرتا تھا وہ ایک ناجائز امر تھا۔ میں اس عربی عورت کے ساتھ اس کے فلیٹ میں رہنے لگا، لیکن وہ مجھ سے ہر وقت ڈری سہمی دور دور رہتی، لیکن میں فاصلوں کا قائل نہ تھا۔ میں جب بھی اس کے قریب آتا وہ رونے لگتی، کہتی تم کیوں مجھے چھوڑ نہیں دیتے، تم نہیں جانتے وہ شخص اس بات کا بدلہ مجھ سے لے گا، وہ مجھے بہت مارے گا، کہے گا کہ تم نے ایسا کیا جادو کیا تھا اس پٹھان پر کہ اس نے تمہیں طلاق نہیں دی، تم میرے بازو پر جلے ہوئے نشانات دیکھ چکی ہو،
وہ عربی مجھ سے جنونی محبت کرتا ہے، شکی بھی ہے، ذرا سی بات پر مجھ پر شک کر کے الزام لگاتا ہے، پھر طلاق دے دیتا ہے۔ طلاق دینے کے بعد بنا حلالے کے ہی مجھ سے رشتہ جوڑ لیتا ہے، کہتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس بار اس نے مجھے بہت لوگوں کے سامنے طلاق دی، اس لیے دنیا کو دکھانے کے لیے حلالہ کروانے کے لیے راضی ہو گئے۔ میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے جو زندگی تم اس شخص کے ساتھ جی رہی ہو وہ جائز ہے؟ میرے اس سوال پر وہ چپ ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ میں غریب لڑکی ہوں، وہ عربی مجھے یتیم خانے سے نکاح کروا کے لے گیا تھا، میں اگر اسے چھوڑوں گی تو کہاں جاؤں گی، اس لیے میں مجبوراً خاموش ہو جاتی ہوں۔ وہ کبھی تو میرے ساتھ اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کے لیے میں بہت قیمتی اثاثہ ہوں، اور کبھی وہ ایسی حیوانیت پر اتر آتا ہے کہ میں تڑپ کے رہ جاتی ہوں۔ وہ مجھے کئی بار طلاق دے چکا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں یوں طلاق نہیں ہوتی کیونکہ میں غصے میں تھا۔ میں نے کہا کہ میں بہت دیندار انسان نہیں ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ بے شک غصہ حرام ہے، لیکن غصے میں دی گئی طلاق طلاق ہو جاتی، کیونکہ وہ شخص اتنا تو ہوش میں ہوتا تھا کہ اسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ تمہیں طلاق دے رہا ہے۔ تم اگر اس شخص کے ساتھ ایسی ہی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی۔ جو شخص تمہیں ایک بار ٹھیک سے نہیں بسا سکا وہ تمہیں بعد میں کیسے بسائے گا؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اگلے ہی روز میں اسے خانہ کعبہ لے گیا۔ وہاں جا کر میں نے اللہ سے یہی دعا کی کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والوں زندگی عطا فرما اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے اٹھائے جانے والے اگلے قدم کا انجام کیا ہوگا، لیکن میں نے پولیس اسٹیشن جا کر ساری بات پولیس کو بتا دی۔ پولیس نے اس حلالہ سینٹر پر چھاپا مارا اور سب لوگوں کو پکڑ لیا۔ مجھے انعام کے طور پر اتنے پیسے دیے کہ میں زہرہ کے ساتھ پاکستان واپس آ گیا اور اسے پشاور لے گیا۔ ہماری شادی کو اب 7 سال گزر گئے۔ زہرہ سے میرے 2 بیٹے ہیں اور وہ میرے ساتھ بہت خوش ہے۔ کہتی ہے کہ اگر تم مجھے سیدھا راستہ نہ دکھاتے تو میں ابھی تک مجبوراً گناہ کی زندگی گزار رہی ہوتی۔ نہ جانے ہمارا معاشرہ کس جانب چل پڑا ہے۔ حلال کے نام پر زناکاری کو ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔